جلسے میں اس پروگرام میں حضرت تشریف لائے ہیں، میں حضرت کی شان اقدس میں بس ایک شعر ہے وہ پیش کر کے حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت اپنے نصیحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، واساتذہ کرام، طلباء عزیز، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہم تمام لوگوں کو ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی نسبت اللہ کے کلام سے لگی ہوئی ہے۔ دوستو عزیزو، ہم مبارکباد دیتے ہیں یہاں کے اساتذہ کو، طلباء کو اور محتمم کو، اور ان لڑکوں کو جن کا بھی تکمیل حفظ قرآن ہوگا۔ دوستو عزیزو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مدرسے کو چند ہی دنوں میں بڑی ترقیات سے نوازا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے اساتذہ محتمم کی تگ و دو اور ان کی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ ابھی کافی تعداد میں لڑکوں کی دستار بندی کا اجلاس ہوا تھا، اور ابھی آج 2 لڑکوں کی تکمیل حفظ قرآن بھی ہونے والا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے ہو۔ میری نعمتیں شمار سے بالا تر ہیں، اس لیے کہ میری زندگی محدود ہے، ہمارا دماغ محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری فہم محدود ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں جو صبح شام ہر لمحہ انسانوں پر برستی رہتی ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں ہیرے جواہرات ہیچ ہیں، اس کے مقابلے میں تمام چیزیں ہیچ ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک بار پرتاپ گڑھ میں ایک جلسہ ہوا تھا جس کا موضوع تھا کہ مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے کیا اسباب ہوں گے جس سے مسلمانوں کا تحفظ ہو سکے اور ان کی بقا ہو سکے۔ تو اس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے تھے۔ آخر میں عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہونا تھا، تو حضرت نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے، جو خدا قرآن کی حفاظت کرے گا وہ حاملین قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت کرے گا، جو پڑھانے والے ہیں ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ذکر کی حفاظت کرے اور ذاکرین کی حفاظت نہ کرے۔ اس لیے دوستو عزیزو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت اپنے ذمے لیے ہے۔ آج آپ غور کیجئے، دیکھیے کہ دنیا میں بہت کتابیں ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، لوگ تھوڑا پڑھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں اتنی حلاوت ہے، اتنی لذت ہے اور اتنی تاثیر ہے کہ دوستو عزیزو پڑھتے پڑھتے رات گزر جاتی ہے۔ ایک ایک آیت پر بزرگوں نے پوری رات گزار دی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے، اتنی بڑی تجلی ہے کہ حضور پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये दिसंबर के महीने में, जनवरी में, जबकि सर्दी अपने शबाब पर होती है, लोगों पर कपकपी तारी होती है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कलाम का नुज़ूल सख्त सर्दी के मौके पे होता था तो आपका चेहरे अनवर पसीना से सराबोर हो जाता था। इतनी बड़ी इसकी तजल्ली है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी रान पर सर मुबारक रखे हुए थे और आराम कर रहे थे। इसी असना में कलाम का नुज़ूल होने लगा, वही आने लगी, तो उसकी इतनी शिद्दत हुई कि मुझको लगता था कि मेरी रान फट जाएगी, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी पर सवार कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे और उसी दौरान सफर कलाम का नुज़ूल होने लगा तो ऊँटनी शिद्दत बोझ की वजह से बैठ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ जो उस वक्त तासीर थी आज भी वही तासीर है, तासीर में कमी नहीं आई, लेकिन हमारी सलाहियत बिगड़ गई। दोस्तों जीजों, वही तासीर है। ये वो कुरान है जिसका देखना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका पढ़ाना भी सवाब। बहुत से लोगों की नजात हो गई सिर्फ कलामुल्लाह को देखने की वजह से, और जो कलामुल्लाह पढ़ता है गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है। इसलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से कलाम हमको मिला है। अल्लाह के कलाम की इतनी बड़ी तजल्ली है कि पहले जिब्रील को दिया गया और जिब्रील एक वास्ता बने, फिर जिब्राईल के जरिए अल्लाह के रसूल पर एक कलाम नाजिल हुआ। ये दो वास्तों के जरिए हम तक ये कलाम पहुंचा है। इसलिए ये बोझ हल्का हो गया। जैसे किसी छोटे बच्चे पर वजनी बोझ लाद दिया जाए तो वो परेशान हो जाता है, कोई आदमी आए उसको जरा थोड़ा सा सहारा दे दे तो वो बोझ हल्का हो जाता है। वजन उतना ही रहता है लेकिन सहारा देने से वो हल्का हो जाता है। इसलिए दोस्तों जीजों, अल्लाह का कलाम में बहुत बड़ी तासीर है। यही वो कलामुल्लाह है जिसकी वजह से उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ईमान मिला। यही वो कलामुल्लाह है जिसकी वजह से नजाशी को ईमान मिला। यही वो कलामुल्लाह है जिसकी वजह से साद इब्ने माज को ईमान मिला और रज़ी अल्लाह अन्हु मराज़ू अन्हु हो गए। और यही वो कलामुल्लाह है जिसकी वजह से तुफैल इब्ने अमर दौसी को दोस्तों जीजों ईमान मिला। और यही वो कलामुल्लाह है कि फुज़ैल इब्ने अयाद जो बहुत बड़े रहज़न माने जाते थे, डकैती करते थे, लोगों का माल लूटते थे, उस रास्ते में मुसाफिर नहीं जाते थे। कहते थे फुज़ैल इस इलाके में एक डाकू रहता है, वो रहज़न है, वो माल लूट लेता है। एक कलामुल्लाह की एक आयत सुन करके उन पर दोस्तों जीजों कपकपी तारी हो गई। आज कलामुल्लाह में वही तासीर है। कितने लोग हैं जो कुरान को पढ़ते पढ़ते और कुरान को सुनते सुनते जान जाने आखिरी की सुपुर्द कर दिया। आज भी वही तासीर है। आग में अगर जलाने की तासीर है, बर्फ में अगर ठंडक की तासीर है, और नमक में जो तासीर है, सारी तासीर बाकी है और अल्लाह के कलाम की भी वही तासीर बाकी है। लेकिन दोस्तों जीजों, हमारे अंदर वो बात नहीं रहेगी। हमारे दिल गुनाहों से मुर्दा हो चुके हैं और हमारे दिल के अंदर गुनाह की आलाइश आ चुकी है। इसलिए कलामुल्लाह के अंदर दोस्तों जीजों वो तासीर नहीं आती। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काबा अगर मजहर तजल्लियात रब्बानी है तो हाफिज का सीना मजहर सिफात रब्बानी। ये हाफिज कुरान का दोस्तों जीजों बहुत बड़ा मकाम है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को बता दो कि तीन आदमी ताज़ीम के काबिल हैं। तीन आदमी ताज़ीम के काबिल हैं, एक वालिदैन, एक आलिम और एक हाफिज कुरान। और उनसे ये भी बता दो कि हाफिज कुरान को गुस्से की निगाह से न देखें, जिल्लत की निगाह से न देखें, हकारत की निगाह से न देखें। अगर हकारत की निगाह से देखेंगे तो मैं उन पर कहर नाजिल कर दूंगा। इनको मोहब्बत की निगाह से देखना भी नजात और इनसे सलाम मुसाफा करना भी नजात। इनके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। इनका दिल नबी पाक के दिल के मुशाबिह रखता है। इनके दिल में अल्लाह ताला ने कुरान दे दिया है। आप गौर कीजिए दोस्तों जीजों, हदीस में आता है कि जब हाफिज कुरान दफन किया जाता है तो अल्लाह की वही ज़मीन की तरफ आती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन इस लाश को सड़ने गलने मत देना, मत खाना इसको। तो ज़मीन कहती है, अल्लाह हम इसको कैसे खा सकते हैं, इसमें तेरा कलाम महफूज है,
تیرا اس میں کلام محفوظ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حافظ قرآن دفن کیا جاتا ہے اور وہ نکیرین جن کے آنے سے شرارے پھوٹتے ہیں دوستو جیزو، وہ آ کر کے جب سوال کرنے لگتے ہیں تو ایک شخص نمودار ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن اور یہ نکیرین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور وہ حائل ہو کر کے اس سے بحث کرتا ہے۔ وہ نکیرین کہتے ہیں تم کہاں سے آ گئے؟ تو کہا جس نے تم کو بھیجا ہے اس نے ہم کو بھی بھیجا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں قرآن ہوں جس کو وہ رات میں پڑھتا تھا، دن میں پڑھتا تھا اور رات کے تہائی حصے میں پڑھتا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، میں اس کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ تو نکیرین خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو جیزو حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں، آخرت میں یہ سالار نظر آئیں گے اور یہاں بھی سالار نظر آئیں گے۔ ایک شخص نے حافظ قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا اور سینے سے لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں سینہ اپنے سینے سے اس لیے مس کر رہا ہوں کہ اس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ وہ تن کے گورے من کے کالے جو آئے تھے، جن کا مشن تھا قرآن کو مٹانے کے لیے، وہ مٹ گئے، ہمارا قرآن باقی ہے اور انشاءاللہ العزیز قرآن باقی رہے گا اور قرآن کے پڑھنے والے باقی رہیں گے۔ یہ مدارس عربیہ قرآن کی حفاظت کے اسباب ہیں اور اسباب اور علل ہیں۔ دوستو جیزو یہ مدرسہ جو ہے محمد رسول اللہ کا گھر ہے، اس میں جو رہنے والے ہیں وہ مہمان رسول اللہ ہیں۔ اس لیے دوستو جیزو حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ایک نقش بندی بزرگ ایک قبرستان پہ گزر ہوا تھا، ان کا مراقب ہوئے تھے، کافی دیر تک مراقب ہوئے تو ان کو اندازہ لگا کہ یہاں کے قبرستان کے مردوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ پریشان حالت میں ہیں۔ انہوں نے دعا کیا اور چلے گئے، تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ کافی دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے پھر اسی قبرستان سے ہو کر گزرے تو دیکھا کہ ان کی تکلیف ختم ہو چکی تھی، وہ راحت و آرام میں تھے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کیا وجہ ہوئی کہ میں اس سے پہلے جب گزرا تھا تو قبرستان کے مردوں کو تکلیف ہو رہی تھی اور اب یہ سب کے سب آرام میں ہیں، راحت میں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ابھی چند دن پہلے ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوا تھا، اس کو اس قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس حافظ قرآن کے دفن کرنے کے صلہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبرستان کے مردوں سے تکلیف ہٹا لی۔ یہاں بھی ہٹائیں گے، وہاں بھی ہٹائیں گے۔ آپ غور کیجئے دوستو جیزو، بڑے سے بڑے بادشاہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ جب مرے گا بادشاہت ختم ہو جائے گی، وزیر مرے گا وزارت ختم ہو جائے گی، صدر مرے گا صدارت ختم ہو جائے گی، دولت والا مرے گا دولت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ وہ حافظ قرآن ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو اس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی قرآن کا حفظ کرتے کرتے اگر مر جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کریں گے، اس کو حفظ قرآن مکمل کرائے گا۔ اس لیے دوستو جیزو حضور پاک علیہ السلام نے جو ہم لوگوں کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، حامل قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہیں۔ جو لوگ حافظ ہو چکے ہیں وہ گناہ نہ کریں، اللہ کی معصیت نہ کریں، اللہ کی شان میں کوئی ناراضگی والا عمل نہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہاں بھی وہ سرخرو ہوں گے، وہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے اور سامنے ان کا بچہ سویا ہوا تھا اور ان کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور لذت میں آ کر کے وجد میں آ کر کے جب زور سے قرآن پڑھتے تھے تو وہ گھوڑا بدکتا تھا تو آہستہ کر دیتے تھے۔ پوری رات ایسے گزر گئی کہ اگر میں زور سے پڑھوں گا تو گھوڑا بدکے گا تو میرے بچے کو تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو جب صبح ہونے لگی تو ان کے سر کے اوپر سے روشنیاں منڈلاتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اس صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ آقا پوری رات قرآن پڑھتا رہا، مجھے لذت آتی رہی، اور جب صبح ہوئی تو یہ حالات میں نے دیکھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان کے فرشتے آئے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتوں کی زیارت ہو جاتی۔ اس لیے دوستو جیزو قرآن کو اللہ نے روح سے تعبیر کیا ہے۔ ایک ہمارے جسم میں روح ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں اور ہماری زبان بولتی ہے، ہمارے پیر چلتے ہیں، اور ایک دل کی روح ہے۔ وہ دل کے لیے روح کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔
جب تک یہ روح باقی تھی ہم دنیا میں چمکے تھے، جب تک یہ روح باقی تھی تو ہم بدر میں 313 تھے، ہزاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے، اور جب یہ باقی نہیں رہ گئی تو ہم بیکار ہو گئے۔ آج ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو جیزو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اور قرآن یہ اللہ کی رسی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے کہ یہ چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی۔ جو اللہ کی قرآن، اللہ کی رسی کو یہاں مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی جنت میں کھینچ کر کے لے جائیں گے۔ اس لیے ہماری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسہ کے لیے بھی دعا کریں، طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، محترم کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر طریقے سے ترقیات کے منازل طے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔